السلام کو ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹس ٹی وی۔ ناظرین، لندن میں کل احتجاج ہوا، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ احتجاج ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ڈی جی ایس پی آر لمز یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس کے گیٹ کے اوپر اسٹوڈنٹ جو نعرے لگاتے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، ذرا وہ پہلے دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ناظرین، یہ مناظر جو ہیں جو کل لندن میں تھے یا آج آپ لمز میں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں یونیورسٹی ہے، یہ کوئی اتنے خوش آئند نہیں ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے ایک ایسے ادارے جس کے اوپر پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اور کبھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے خواب میں بھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ لندن میں ہوں گے اور لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہوں گے، یا ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے اور لوگ وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور یہ حالات کبھی بھی پاکستان کی عزت، وقار اور بڑائی کے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہوئے کیوں، یہاں تک بات پہنچی کیوں، اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا لندن کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں لمز یونیورسٹی کے واقعے کے اوپر بھی، کہ لندن کے اندر کل جو لوگ آئے اس میں آپ نے دیکھا کہ شہزاد اکبر تھے، اظہر مشوانی تھے، شیان علی جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ آئے، پی ٹی آئی کے کافی لوگ تھے، اس میں جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے عمران خلیل وہ بھی تھے، لیکن بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جن کا لندن سے تعلق ہے یا لندن کے سبب سے تعلق ہے وہ غائب تھے۔ ویسے وہ بڑی بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کل اس موقع پر وہ غائب تھے، وہ وہاں پر نہیں آئے، کیونکہ یہاں پہ بھی لوگوں کو فون کال کر کے، سورسز استعمال کر کے، ڈرا دھمکا کے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچے، اور ان کی تقریباً ایک بڑی تعداد تھی، جو کہ ویک ڈیز کے اندر اتنی بڑی تعداد یعنی 150 سے 200 لوگ جو تھے وہاں پر میری نظر میں موجود تھے۔ بہرحال ایک ڈیجیٹل چینل ہے یہاں پر آزاد کے نام سے کوئی، ان کا ایک اپنا پروپیگنڈا کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جناب 40 لوگ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک وہ شیان علی کو جو ہے کوٹ کر کے کہا گیا کہ شیان علی نے کہا کہ جناب یہ ناکام ہوا ہے۔ وہ ہم شیان علی کی گفتگو اور صحافی کا سوال بھی آپ کو سنائیں گے کہ شیان علی کیا کہہ رہا ہے، لیکن رپورٹ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے حساب سے تھوڑی سی صحافتی بددیانتی بھی ہوتی ہے، جو سامنے چیز ہے وہی کہنی چاہیے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشر بھی ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اگر آپ فری سپیچ پر بلیو کرتے ہیں تو پھر جو آپ کے سامنے ہے وہی آپ کو دکھانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اس طرح کے جو سمبولک پروٹیسٹ ہیں، خاص طور پہ جب آرمی چیف یہاں پہ تھے، تو یہ بالکل بھی پاکستان کی کوئی اچھی پکچر نہیں جا رہی۔ ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے جن سے ہمارے مسائل رہتے ہیں، انڈیا والے یا دوسرے لوگ جو ہیں ہمارے جو دشمن ہیں، وہ لوگ اس چیز سے بڑے جو ہے وہ مطمئن بھی ہوں گے، خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی وہ آرمی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی چوتھی پانچویں مضبوط ترین آرمی ہے، اس کے خلاف لوگ باہر نکلیے یا چیف کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ اچھی پکچر نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بہت لمبی ہے، اور اس کے اوپر ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لمز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گروپ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک ہال کے اندر ان کے ساتھ سوال جواب ہو رہے ہیں، جہاں پر اسٹوڈنٹ نے بھی سنا ہے کچھ سخت سوالات کیے ہیں، وہ ڈیٹیلز آ جائے گی سامنے، لیکن باہر کے مناظر آپ نے دیکھے کہ لوگ کس طرح احتجاج کر رہے ہیں اور کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، جس کی بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن آپ نے اگر دیکھیں، آپ اگر ایک گھر ہے اور اس کے اندر پانی اکٹھا ہو رہا ہے اور اس پانی کا نکاس نہیں ہوگا اور وہ اگر وہاں سے نہیں نکلے گا، گو کہ وہ پانی بڑا فریش ہے، وہ پانی بڑا صاف ہے، صاف نلکے کا ہے، لیکن اوور دا ٹائم جو ہے وہ پانی کے اندر جراثیم، بدبو اور یہ ساری چیزیں جب وہ پیدا ہوں گی تو وہ پورا گھر اور پورا ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ ہو جائے گا۔ یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک
کسی جمہوریت کے اندر کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اپنا اگریشن، وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نعرے بازی کر کے باہر نکل کے وہ آواز لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، آپ ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور جو ہماری جن کا تو جو فورسز ایسی ہیں جنہوں نے ہینڈلنگ کرنی ہوتی ہے پبلک کو، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو عام فورسز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ڈائریکٹ سامنے نہیں آتی ہیں۔ جو 26 نومبر کو ہوا، جو اس سے پہلے ہوا، جو پچھلے 2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کے بعد اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ لوگوں کا ایک تو خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، دوسرا لوگوں کے اندر جو لیول آف رسپیکٹ تھا وہ بھی جو ہے وہ بالکل مدھم پڑتا جا رہا ہے، اور اس سے جو نقصان ہے، اس وقت تو لوگ جذباتی ہیں، اس وقت تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کی کسی ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ، دفاع کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ کسی صورت بھی، دونوں صورتوں میں یہ جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو ادارہ ہے، خاص طور پہ ہماری فوج کا ادارہ، جس طرح عمران خان خود یہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جس وقار اور جس رسپیکٹ سے اس ادارے کے اندر آتے ہیں، اسی وقار اور اسی رسپیکٹ سے جو ہے وہ ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آج یہ حالات ہوں گے کہ ہمارے آرمی چیف کے خلاف اگر کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا، یا ڈی جی آئی SPR کے خلاف ہوگا، اور ایک بڑے ہی نامناسب نعرے جو ہیں وہاں پہ لگائے جائیں گے، تو آپ ذرا سوچیں کہ ان پاکستانی فیملیز جن کے بچے جو ہیں وہ اس ادارے کا حصہ ہیں، اور ان فیملی خاص طور پہ جن کے بچے جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا قصور زیادہ یا اس کا قصور زیادہ ہے، اس بات کو رکنا چاہیے، اس بات کو تھمنا چاہیے، دونوں اطراف سے چیزوں کو جو ہے وہ دو سٹیپ پیچھے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر عمران خان خط لکھتے ہیں اور 3 خط لکھتے ہیں، اور آگے سے جواب آتا ہے کہ خط تو ملے ہی نہیں ہیں، وہ لفافہ صحافی جو ہیں وہ آ کے ٹھٹے اڑاتے ہیں کہ جناب یہ ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ معافی نامہ ہے، نون لیگ والے یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان تینوں خط کے اندر عمران خان نے اپنی ذات کو لے کے کوئی بات کی ہی نہیں۔ عمران خان نے جو بھی کہا ہے ملک کا کہا ہے، ایون اسی ادارے کا کہا ہے کہ فوج اور ادارے کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کو اپنی جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی انا کے اندر لے آتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یا ہمارے یہ جو سو کالڈ پولیٹیشنز ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہیں، یہ لوگ ہوں، تو اگر ہم اپنی انا پہ اس کو لے آئیں گے تو پھر ملک کے اندر چیزیں جو ہیں وہ مزید جو ہیں بگڑتی جائیں گی، اور ملک جو ہے ایٹ سٹیک ہو جائے گا۔ جس طرح آج ہمارے یہاں پر جو ہمیں جو چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں یا دیکھنی پڑ رہی ہیں، میں کل جب اس پروٹیسٹ سے واپس آ رہا تھا تو وہیں سے راستے میں سے گزرتے ہوئے کوئی وہ شخص وہاں کھڑا تھا، وہ انڈین تھا، تو اس نے مجھے سوال کر دیا کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ اس مسئلے میں ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو اپنی دانش کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب میں اس کو سمجھا رہا تھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور میں کیا بتا رہا ہوں، کیا میں ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو برا کہوں یا پھر میں اپنے ادارے کو برا کہوں۔ میرے لیے دونوں جو تھے وہ مقدم تھے، میں دونوں کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں رکنی ہیں، اور اگر یہ نہیں رکیں گی تو پھر پاکستان کی جو عوام ہے، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے اوپر وہ بندشیں یا وہ پریشر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر آپ نے لوگوں کو بائی ہک اینڈ کروک ہر چیز سے محروم کر دیا ہے۔ ان کے ووٹ بھی آپ نے چھین لیے ہیں، ان کو آپ احتجاج بھی نہیں کرتے، ان کو لاٹھی گولی بھی جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے جو ہے یہ کوئی اور قوت لگا رہی ہے یا کوئی ایک جماعت لگوا رہی ہے یا کوئی پاکستان کا دشمن لگا رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس خواب سے جاگ جانا چاہیے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے جہاں پہنچ گیا ہے یہاں سے بریکیں لگا لیں، کیونکہ آگے کھائی ہی کھائی ہے، اور پاکستان کا مستقبل آنے والے دنوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی پرابلمز آ رہی ہیں، اگر کچھ پابندیاں لگ گئیں جس کی انڈیکیشن جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سے مل رہی ہے، تو پھر پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں پر جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک ملک کی بات کرتے ہیں،
تو ہمیں فلسطین کی طرف دیکھنا چاہیے، جہاں پہ ان بیچاروں کے اوپر جو مظالم ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں، اب ان کو وہاں سے دربدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں کے یا جن لوگوں کے پاس ملک نہیں ہوتا، سرزمین نہیں ہوتی، چاہے وہ سرزمین جیسی بھی ہو، چاہے آج کی صورت میں بھی ہے، پاکستان کا جو قیام ہے یا پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ہر پاکستانی کو ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ ہماری افواج ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، پاکستان ہیں تو ہم ہیں۔ جس دن پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اگر ایسے کوئی حالات ہوئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کیا اپنے آپ کو کال کریں گے؟ یہاں پہ تو ہمیں اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، ہمیں چلیں پاکستانی کہہ کے ہی پکارا جاتا ہے، لیکن کل اگر پاکستان بھی نہیں رہتا تو پھر لوگ ہمیں کس نام سے پکاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور سب لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا را اپنی اپنی جگہ اصلاح کر لیں، یہ وقت رہتے ہوئے کر لیں تو سب کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہیریٹیج بائی امجد چودھری۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو چلا رہا ہوں جہاں پر میں نے جس ڈیجیٹل چینل کی بات کی ہے، وہ جو رپورٹنگ کل وہاں سے کر رہے تھے، اس کے اندر جو تضاد ہے اور جو شیان علی نے کہا، جو رپورٹ کیا گیا، وہ بالکل غلط تھا۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے بات ہے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ Ashayan, you're not part of PTI. Continue. دیکھیے بات ہے، ناکام تھا آج کا پروٹیسٹ، تو کامیاب تھا مریم کو میں اس کو ناکام بالکل نہیں کہتا، یہ بہت کامیاب، میں اس کو ناکام بالکل نہیں کہتا ہوں، میں اس کو کامیاب کہتا ہوں۔ دیکھیں میں اس کو آج کامیاب بولوں گا کیونکہ آج ویک ڈے ہے اور لوگ ٹائم نکال کے آئے ہیں ویک ڈے کو، لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے آئے ہیں، لاسٹ منٹ میں خود اپنی یونیورسٹی چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہم سب لاسٹ منٹ پہ اپنے ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ہم پھر بھی ٹائم نکال رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔